امام البصری خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو، تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. امیجن، ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا، سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے، تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں، اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہوں. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے، وہ آ جائے گی، سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. دا فورتھ کانسیکوینس، اگین ویری ڈیڈلی کانسیکوینس، تھنگس بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار دیٹ پرسن. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی، دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی، تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں، پریشر آیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے، ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ، کہ پنشمنٹ ہی ہے. لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے، کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پرابلم آئی، وہ حل ہوئی، دوسری طرف سے آ گئی، ابھی وہ ہو رہی تھی، تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ، یو سبمٹ ٹو اللہ، یو سے یا اللہ، یا اللہ بس، یا میرے رب مجھے معاف کر دے، یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے، یا میرے رب تھنگس ہیو بیکم ڈیفیکلٹ فار می، لائف ہیز بیکم کنسٹرکٹیڈ فار می، یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے، یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس، یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے، یا رب نکال لے. سو پلیز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ فار یو انڈرسٹینڈ، سی یور روٹین. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے، کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، گناہوں سے نکلیں. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیوڈ شدہ کانسیپٹ ہے. What is meant by darkness in heart؟ ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا، نیکی کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی، ڈارکنس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین، آپ اس سے بات کریں، یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا، غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا، اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا، مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنس ان دی ہارٹ، کنفیوژن ان دی ہارٹ. اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنز. استغفار کریں. اس کنفیوژن، یہ کنفیوژن ختم ہوگی، آپ کو حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ، دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنیس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ، گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن، فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ. اچھے اعمال، نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1، میک دا فیس لائٹ. آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا، کانفیڈنس نظر آئے گا، سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ. آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ، اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی، ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ، گیوز لائٹ ٹو دی ہارٹ. گڈ ڈیڈز گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ. دل میں روشنی آئے گی، لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہے، بیکاز یور ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ. جب تک زبان سخت ہے، زبان سے
پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے, ٹرسٹ می. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے. نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق, جو میں نے آپ کو کہا ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے. ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈز گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ, دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس, گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچئے گا. A lack of provision, رزق میں قلت, and hatred in people's hearts. سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا. نمبر 6, consequence of sin, deprivation of worship and obedience. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے, اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہوگی. اسکالر کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that, it prevents a person from doing an act of worship which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough and that is a punishment. کبھی کبھی سنس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا, اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ, کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہوگی. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything in it. اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کو, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے گیا, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو گئی. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے. سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے, لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness, and thus he is deprived of many other foods that are better than that. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا
اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے, سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں, بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا, بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں, اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا, لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں. Now this is his sincerity کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے. So I said to him کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اے اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز, نفرت انگیز بنا دے, اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے, حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے. یہ دعا بہت کیجیا کرے. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے, غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکنس اتنی لمبی ہوگی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے, ڈپرائیو ہو گئے, کیونکہ سکنس کی وجہ سے اب آپ باقی بھی کچھ نہیں کھا سکیں گے. بہت خوبصورت مثال ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں, کیونکہ گناہوں کے یہ والے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ دین موونگ آن, the seventh consequence is that sin breeds sin. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی ہے, اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ دوسرا تیسرے کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپل, بٹ میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ وی آفن واچ موویز اینڈ وی سے کہ یار سین آگے کر دیں گے, لیکن اس سین پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے, اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, پھر جا کر جو ہے وہ ظاہر ہے پکچرز دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے, پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے, پھر اپوزٹ جینڈر سے بات ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ سٹیپس ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں, ان امیجنیبل, اس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, ایڈکشنز بن جاتی ہیں چیزیں. تو پہلے سٹیپ پہ ہی اپنے آپ کو قابو میں کر لیں, اپنے نفس کو قابو کر لیں پہلے ہی سٹیپ میں. اینڈ نمبر 8th, اگین اے ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, دیٹ سنس ویکنز ول پاور. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے. یہ بہت نیچرل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے, اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق, بٹ پلیز گناہ کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, دیٹ از دا سیکنڈ لاسٹ, از بیکمنگ ڈی سینسٹائزڈ. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا, ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے فراڈس کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ دل ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ لاسٹ اینڈ اگین ویری ڈیڈلی سن, ویری ڈیڈلی کانسیکوینس از ران. واٹ از ران؟ اے کورنگ آن یور ہارٹ. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is raan because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا, اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں بردرز اینڈ سسٹرز, گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. there is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں گے. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لے یا رب, مجھے سنبھال لے یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں, یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ
پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں. یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئیں. یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا اسٹریس کم کر دیں. یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئیں, سکون لے آئیں, میرے قلب کو سکون آ جائے. یا اللہ گیو می دیٹ لائٹ, گیو می دیٹ لائٹ. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. Allah ta'ala ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ ود می. انشاءاللہ see you next week. Take care of yourselves. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.